روزہ کب سے شروع ہوا؟ بائبل مقدس میں روزہ کب سے شروع ہوا؟ کس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ روزہ رکھیں؟ نمبر 2، روزہ کتنی دیر کا ہونا چاہیے؟ سارے پوچھتے ہیں، جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں، دوسرے مسلم بھائی بھی ہیں، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ روزہ آپ کا کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ اور بہت سے کویسچنز ہیں، ہم ان کو سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے احبار کی کتاب اور اس کا 23واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے 32ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ احبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے 32ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے غور سے خدا کے کلام کو سنیں گے۔ میرے پاس صفحہ نمبر 117 پر ہے، عہد عتیق میں، پرانے عہد نامہ میں۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا۔ کس نے کہا؟ خداوند نے۔ اس حوالے کو بڑے باغور ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے اور اسی میں سے ہمیں آنسرز ملتے جائیں گے۔ سب سے پہلے احبار کی کتاب میں خدا نے کس سے کہا تھا؟ موسیٰ سے، بزرگ موسیٰ سے کیا کہا تھا؟ اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے۔ اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آجفین قربانی گزرانا۔ تم اس دن کسی قسم کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے، جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو؟ وہ اپنے لوگوں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے، اسے میں کو خداوند رب الافواج نے کہا، اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا۔ تمہاری سب سکونت گاہوں میں، جہاں پر ہم رہتے ہیں، سکونت گاہوں میں کیا ہو؟ سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ یہ تمہارے لیے اب خاص بات غور سے سنیے گا، یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبب ہو۔ اس میں تم اپنی جانوں کو کیا دینا؟ دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک سبت منانا۔ خداوند کے پاک کلام پہ پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو، آمین۔ نمبر 1، سب سے پہلے خدا باپ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا تم سال میں ایک روزہ رکھنا، اور وہ روزہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوگا، اور اس دن اپنی آپ کو، اپنی جانوں کو کیا دینا؟ دکھ دینا، کھانا پینا چھوڑ دینا۔ خدا کی نظر میں ہم اپنی جانوں کو کیا دے رہے ہیں؟ دکھ دے رہے ہیں۔ اور پھر خدا نے کیا کہا تھا؟ کوئی کام نہیں کرے گا، میرے حضور میں وہ وقت گزرے، کوئی بھی اپنی جان کو اگر دکھ نہیں دے گا، کوئی بھی میری حضوری میں نہیں آئے گا، تو اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ اور اگر میں کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھ لوں گا، تو خدا ہر کسی کو دیکھتا ہے۔ خدا نے کیا کہا کہ اس دن کسی طرح کا کام کرے، اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ خدا نے کیا کہا؟ میں اس کو مار دوں گا، ختم کر دوں گا، فنا کر دوں گا۔ اور یہ آئین، یہ قانون تمہارے لیے سکونت گاہوں میں، جہاں جہاں کئی شہروں میں، گاؤں میں، قصبوں میں، ہم جہاں جہاں رہتے ہیں، یہ آئین ہمارے لیے کیا ہوگا؟ پشت در
پشت ہوگا. ہماری نسلیں سب اس آئین کو کیا کریں گی؟ مانیں گی. اور خدا نے یہ کہا تھا. اور روزہ کب کا ہونا چاہیے؟ خدا نے پھر ٹائم بھی بتایا تھا. یہ جانوں کو دکھ دینے کا مطلب ہے کہ ہم نے روزے میں ٹھہرنا ہے. اور یہ کس وقت ہونا چاہیے؟ خدا نے کہا تھا یہ خاص آرام کا سبت ہوگا اور اس دن تم اپنی جانوں کو دکھ دینا. اور تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے، جیسے آج شام سے یا کل ہفتے کی شام سے اتوار کی شام تک کیا ہوگا؟ روزہ ہوگا. مت کسی کو مس گائیڈ کریں، مت کسی کو بتائیں کہ، اور لوگوں کے یہ کانسیپٹ ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ گوشت نہیں کھاتے، کوئی کہتا ہے کہ پانی نہیں پیتے، کوئی کہتا ہے کہ توے پہ پکی ہوئی روٹی نہیں کھاتے. ان کو بولے ہم روزے میں کچھ بھی نہیں کھاتے، شام سے شام تک کا روزہ ہے، سحری کوئی نہیں ہے، کوئی سحری کا ورڈ یوز نہیں کرے گا. بائبل مقدس میں سحری کا ورڈ نہیں ہے. شام سے شام، تو پھر سحری کہاں ہوئی؟ سحری کا مطلب ہے صبح. سحر کیا ہوتی ہے؟ صبح. صبح سویرے. اس وقت بائبل میں لکھا ہے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کہتا ہے جی افطاری کریں گے، تو افطاری کا ورڈ عربی کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے روزہ کھولنا. اگر ہم یہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں کہ ہم روزہ کھولنے لگے ہیں یا ہم روزہ افطار کرنے لگے ہیں، کیونکہ لفظوں کے کانسیپٹ میں نہیں جانا بلکہ خدا کی حضوری میں خدا کی بائبل کو سمجھنا ہے، خدا کے حکموں کو سمجھنا ہے. اور خاص بات اس طرح سے یہودیوں نے کیا کیے؟ انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے. خدا نے ایک روزہ کہا تھا لیکن انہوں نے آگے روزے بڑھاتے بڑھاتے ان کے 20 روزے ہو گئے. وہ پورے سال میں کتنے روزے رکھتے تھے؟ 20 روزے رکھا کرتے تھے. اس کے بعد پھر فریسیوں نے ایک قانون لاگو کر دیا سب پر. فریسیوں نے کہا 2 روزے ہم رکھیں گے، 2 روزے ساری قوم رکھے گی. انہوں نے یہ کانسیپٹ بنایا. انہوں نے کہا منڈے کو اور تھرسڈے کو، سوموار والے دن اور جمعرات والے دن فریسی آج بھی روزہ رکھتے ہیں. اور انہوں نے کہا ساری قوم بدھ کو اور جمعے کو کیا رکھا کرے؟ روزہ رکھا کرے. اچھا اب بدھ اور جمعے کا 2 دن کیا تھا؟ یہ بیسیکلی فریسی چاہتے تھے کہ اپنی راست بازی، یہ لوگ اپنی راست بازی دوسرے قوموں کو بھی بتائیں کہ ہم بڑے راست باز لوگ ہیں. یہ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ روزہ رکھتے ہیں. اور یہ 2 دن وینسڈے اور فرائیڈے بزنس کے ٹاپ کلاس کے دن ہوتے تھے جہاں پر بہت زیادہ بزنس ہوتا تھا. یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، منہ بھی نہیں دھوتے ہیں، ویسے ہی اپنے بالوں کو بکھرا ہوا، اور اپنے آپ کو لوگ ان سے پوچھتے تھے جی جو ہے نا خیریت ہے آج؟ ان کو بتاتے ہاں میرا روزہ ہے، میں روزے میں ہوں اور میرا تول بالکل پورا ہے، میں غلط نہیں توڑوں گا، میں تمہیں جو چیز بتا رہا ہوں روزے میں کیوں جھوٹ بولوں گا تمہارے ساتھ. یہ اپنی راست بازی لوگوں کو جتاتے تھے، لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ بتاتے تھے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح نے پھر جب یسوع مسیح آئے، یسوع مسیح نے اسی طرح سے انہی باتوں کو تو ختم کیا. اچھا تم اپنی جان کو کیا دینا جی؟ دکھ دینا. کھانا پینا مت، بلکہ کیا کرنا؟ اپنی جان کو دکھ دینا. اور لوگ کیا کرنے لگے؟ روزہ رکھنے لگے اور روزے سے خوف کھانے لگے، کیونکہ 24 گھنٹے میں آپ نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے. اور ہفتے میں 2 دن دیر، یہ نہیں 40 روزے مقرر نہیں کیے انہوں نے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا 2 دن سب روزے رکھیں گے. اور 2 دن لوگ روزے رکھتے ہیں. بعض اوقات لوگ روزے بیچ میں نہیں بھی رکھتے تھے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے. اگر ہم نہیں کھائیں گے صبح بھی، ہم نہیں کھائیں گے دوپہر کو، ہم نہیں کھائیں گے شام کو، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ. یہ خوف ہے. اس خوف کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہم بائبل مقدس میں سے یہ پورا مہینہ جب تک روزے ہیں ہم دیکھیں گے
بائبل مقدس میں سے کن کن لوگوں نے کتنے کتنے دن کا روزہ رکھا، اور جتنے دن کا روزہ رکھا خدا نے انہیں توفیق بھی بخشی۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ صرف اپنی جان کو دکھ کس طرح سے دیتے ہیں؟ آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہم جو ہے کھانا پینا نہ کھانا پینا خدا کی نظر میں کیا ہے؟ دکھ ہے۔ اور صرف روزہ پیٹ کا نہیں ہے، روزہ زبان کا بھی روزہ ہے۔ یہ نہیں روزہ رکھ کے تو گالیاں نکالتے جائیں، روزہ رکھ کے تو آنکھ کا بھی روزہ ہے، روزہ رکھیں تو کان کا بھی روزہ ہے، روزہ رکھیں گے تو پورے بدن کا روزہ ہے۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے آپ کسی کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ کے سارا دن موویز دیکھتے رہے ہیں، آپ روزہ رکھ کے گانے سنتے رہے ہیں یا سوئے رہے ہیں۔ نو، کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا کیا کہتا ہے؟ وہ میرے حضور میں ٹھہرنے کا دن ہے، وہ کوئی کام کرنے کا دن نہ ہو۔ تو خدا نے جو آسمانی بات ہے اس نے پہلا روزہ خود مقرر کیا، کیونکہ وہ ہمارا سچا خدا ہے، وہ بادشاہ ہے، رب الافواج ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو اس طرح سے شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ کا وزیر بڑا عقلمند شخص تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے نوکر کو 3 سکے دیے، سونے کے سکے۔ اس نے کہا آج میرا مچھلی کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے، غور سے سنیے گا، اور تو نے جا کر بازار سے مچھلی لے کر آنی ہے۔ جب اس کا نوکر گیا اور جا کر اس نے بازار میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ساری مچھلیاں بک چکی تھی، ایک مچھلی پڑی ہوئی تھی اور ایک شخص اس مچھلی کو خرید رہا تھا۔ اب وہ وزیر کا نوکر تھا، اس کے پاس 3 سکے تھے سونے کے۔ اس نے کہا یہ تو غریب سا آدمی ہے، میں جا کے مچھلی خرید لیتا ہوں۔ وہ جب گیا تو ان دونوں کا آپس میں بھاؤ ہو گیا، سودا ہو چکا تھا۔ اس نے جا کر دکاندار سے کہا، اس نے کہا میں سونے کا 1 سکہ دوں گا، یہ مچھلی مجھے دے دے۔ وہ جو شخص خرید رہا تھا وہ غریب شخص تھا، لیکن وہ خدا کی وہ راست باز شخص تھا، درزی تھا وہ۔ اس نے کہا میں سونے کے 2 سکے دوں گا، یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا وزیر کا جو نوکر تھا، اس نے کہا میں سونے کے 3 سکے دوں گا، یہ مچھلی مجھے دے دو۔ وہ شخص بڑا غصے میں آ گیا، اور جو اس نے کہا میں سونے کے 10 سکے دوں گا، یہ مچھلی میں ہی لے کے جاؤں گا، کیونکہ وزیر کے نوکر کے پاس سونے کے 3 سکے تھے، وہ مچھلی جو ہے وہ خرید نہ سکا۔ تو اس نے آ کر وزیر کو بتایا۔ اس نے کہا جی میں مچھلی خرید نہیں سکا، کیونکہ وہاں پر ایک شخص تھا جس نے اس مچھلی کو جو ہے وہ خرید لیا۔ تو وزیر نے اپنے نوکر سے کہا جاؤ جا کے اس کو پکڑ کے لے کر آؤ۔ وہ راستے میں تھا، سپاہی گئے اور اس کو جا کے پکڑ کے لے آئے۔ اور جب اس شخص سے پوچھا گیا، اس نے کہا تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا میں درزی ہوں۔ اس نے کہا تیرے پاس اتنے سکے کہاں سے آگے سونے کے کہ تو نے 10 سونے کے سکوں کے پیچھے یہ مچھلی تو نے خرید لی ہے؟ اس نے کہا میں نے مچھلی اس لیے خریدی ہے کہ میرا کل روزہ ہے، اور میں نے یہ مچھلی کھانی ہے تاکہ میرے جسم میں طاقت رہے، جان رہے، کیونکہ میرے خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ تم نے اگلے دن شام سے شام تک روزہ رکھنا ہے۔ اس نے کہا تیرے لیے اتنا وہ دن امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس نے کہا اچھا تو جو ہے اپنی قوم کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو اپنی قوم کے لیے خاص ہے؟ اس نے کہا میں بالکل خاص ہوں، اس لیے کہ مجھے بادشاہ نے مقرر کیا ہے، میں وزیر ہوں، میں خاص شخص ہوں۔ اس نے کہا میرے بادشاہ نے بھی وہ دن میرے لیے مقرر کیا ہے، اس لیے وہ دن میرے لیے بہت خاص ہے، اس لیے میں اس میں روزہ رکھوں گا، چاہے تو جو مرضی کر لے، یہ مچھلی میں ہی کھاؤں گا، اور میں خدا کی بارگاہ الہی میں جا کر دعا کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ تو ہمارے لیے جو دن خدا نے مقرر کیا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہے جی؟ خاص دن ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آئیے اس روزے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 6واں باب، بہت خاص آیت ہے، مشہور آیت ہے، ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، آج بھی ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے 18ویں آیت تک۔ ان باتوں کو جو بنی اسرائیل قوم کیا کرتے تھے، جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، کہ وہ اپنا منہ بگاڑتے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے اور اپنے پیروکاروں سے، اپنے لوگوں سے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا، متی رسول کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی
16ویں آیت میں لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ کیا کرتے ہیں؟ بگاڑتے ہیں، تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ بلکہ جب تو روزہ رکھیں، کون روزہ رکھیں؟ میں روزہ رکھوں، آپ روزہ رکھیں۔ اور اس آیت کو میرے پیچھے پڑھیں گے اور اپنے دل پر اپنے ہاتھ کو رکھیں گے، سب کہیں گے بلکہ جب میں روزہ رکھوں، بلکہ جب میں روزہ رکھوں تو اپنے سر میں تیل ڈالوں اور منہ دھوؤں، تاکہ آدمی نہیں بلکہ میرا باپ جو پوشیدگی میں ہے مجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں میرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے مجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ اب دیکھیں، خاص صاف صاف باتیں، کوئی بڑی بات، کوئی گھما پھرا کے یسوع مسیح نے بات نہیں کی۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جب تم روزہ رکھو، میں روزہ رکھوں، آپ روزہ رکھیں، تو ریاکاروں کی طرح اپنی شکلیں نہ بگاڑیں، لوگوں کو بتاتے نہ پھرے کہ آج میرا کیا ہے، بلکہ یہ ایک سیکرٹ ڈسپلن ہے جو آپ کا اور خدا کے درمیان ہے۔ اگر آپ روحانی طور پر ایماندار مل کر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، کسی کو بتا بھی دیتے ہیں تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن ایسے ہی لوگوں کو بتاتے نہ پھریں، بلکہ اپنا کام سے کام رکھیں۔ اور یہ پوشیدگی میں کون دیکھ رہا ہے؟ ہمارا کون دیکھ رہا ہے جی؟ ہمارا خدا دیکھ رہا ہے پوشیدگی میں، اور وہ تجھے کیا دے گا؟ بدلہ دے گا۔ بدلے کی جو ہے انگلش ہے ریوارڈ دے گا۔ ریوارڈ کا مطلب ہے صلہ دے گا، انعام دے گا، معاوضہ دے گا، ثواب دے گا، اس کا اجر دے گا، بخش دے گا اور اس کا بدلہ دے گا۔ کون دے گا؟ ہمارا زندہ خدا دے گا۔ دیکھیں، اور روزہ، ایک اور بات، روزہ ایک مقصد کا ہونا چاہیے۔ روزہ کیا ہونا چاہیے جی؟ روزہ مقصد کا ہونا چاہیے۔ مقصد روحانی بھی ہو سکتا ہے، جسمانی بھی ہو سکتا ہے، تو روزہ مقصد کا ہونا چاہیے۔ خدا نے سب سے پہلے پریزنٹ جو ہے وہ بنایا یا فیوچر بنایا؟ ہاں جی، کوئی بتائیں۔ خدا نے پہلے پریزنٹ بنایا، حال بنایا، یا خدا نے مستقبل بنا دیا؟ پہلے کیا بنایا؟ ایگزیکٹلی، خدا نے پہلے مستقبل بنایا۔ کس طرح سے؟ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، غور سے جو نا اس بات کو سنیے گا۔ خدا نے آسمان سے زمین کو بنایا، زمین کو بنانے کے بعد خدا نے باغ عدن کو نہیں بنایا، خدا نے زمین کے بعد خدا نے آسمان کو بنایا۔ آسمان پر خدا نے ہر وہ چیز بنائی جو انسان کے لیے تھی۔ اس کے بعد خدا نے زمین پر کیا لگایا؟ غور سے سنیے گا، خدا نے کیا لگایا جی؟ باغ لگایا۔ اس باغ میں ایک انسان کو بنایا اور ہوا کو بنایا۔ اس ہوا اور آدم سے جب نافرمانی ہوئی تو خدا نے یہ نہیں کہا اوہو میں نے تو صرف باغ ہی بنایا، اب میں ان کو کہاں لے کے جاؤں؟ خدا نے ان کو نکال کر خدا کہاں پر لے آیا؟ کہاں لے آیا جی؟ زمین پر۔ اب خدا، میں سوچ رہا تھا کل رات کو، خدا اتنا پیار اور شفقت والا خدا ہے کہ خدا کی ڈانٹ میں بھی پیار ہے۔ وہ اس طرح سے کہ خدا آدم کو ڈانٹ رہا ہے، اور کیا ڈانٹ رہا ہے؟ خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، خدا اس کو سزا دے رہا ہے۔ اور کیا سزا دی؟ پیدائشی کتاب اس جو ہے حوالے کو نکالیں گے، اور اس کا 3 باب ہے اور اس کی 70ویں آیت سے یوں مرقوم ہے، اور اس کا پہلا حصہ تو خاص آدمیوں کے لیے ہے، ذرا وہ سن لیں غور سے۔ 3 باب اور اس کی 70ویں آیت میں لکھا ہے، اور آدم سے کہا، کیا کہا؟ چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات، کیا کہا جی بھائیو سن لو،
خدا نے کیا کہا؟ چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات نہیں، بات ماننی ہے لیکن صحیح باتیں ماننی ہے. آمین. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ نہ کھانا. اب اس کی سزا سنے، اس لیے زمین تیرے سبب سے کیا ہوئی؟ لعنتی ہوئی. یہاں پر سٹیٹمنٹ ختم ہو گئی. اس کے بعد اب نیکسٹ خدا اس کو کیا بتا رہا ہے؟ کیونکہ آگے کیا تھا لکھا ہوا ہے؟ لعنتی ہوئی مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا. کون کھائے گا؟ آدم کو کیا کہا؟ مشقت کے ساتھ تو اس کی پیداوار کھائے گا. اس سے پہلے آدم مشقت نہیں کرتا تھا. اس سے پہلے آدم کو نہیں پتا تھا مشقت کیا ہوتی ہے، کیونکہ آدم نے نہ کوئی باغ عدن میں درخت لگایا، نہ اس نے کوئی پودا لگایا، نہ اس کو کھیتی باڑی کرنی آتی تھی. خدا اس کو پلان بتا رہا ہے، خدا اس کو سزا بھی دے رہا ہے، خدا اس کے بعد بتا بھی رہا ہے کہ تو جو ہے وہ کیا کرے گا. کلام میں لکھا ہے خدا نے کہا تو مشقت کے ساتھ اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا. کیونکہ پہلے وہ باغ عدن میں کیا کھاتا تھا؟ پھل کھاتا تھا. خدا نے کہا تو باغ عدن میں پھل کھاتا تھا، وہ پھل وہ درخت تو نے نہیں لگائے، اب تو مشقت کے ساتھ روٹی کھائے گا. اب جہاں میں تجھے بھیج رہا ہوں تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو مشقت سے روٹی کھائے گا، وہ تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا. اور اس کے بعد کیا؟ اور اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس میں سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا. یہ خدا اس کو کیا دے رہا ہے؟ خدا نے اس کو بتایا، خدا نے اس کو پلان دیا کہ اب تیرے ساتھ آگے کیا ہوگا. اچھا، ہم بات کر رہے ہیں کہ مقصد کی، کہ مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے. دیکھیں، ایک شخص ہے، اگر اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی روٹی نہیں کھا رہے، کھانا نہیں کھا رہے، اور وہ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے کمزور ہو رہے ہیں، کبھی صبح کھاتے ہیں شام کو نہیں کھاتے ہیں، اگر شام کو کھاتے ہیں تو دوپہر کو نہیں کھاتے، انہیں صحیح طرح سے بھوک نہیں لگ رہی، تو وہ بچے جسمانی طور پر بھی کیا ہوتے جائیں گے؟ ہاں جی بولیں، کمزور ہوتے جائیں گے، اور ذہنی طور پر بھی کیا ہوتے جائیں گے؟ کمزور ہوتے جائیں گے. غور سے میری بات کو سنیے گا. وہ بچے ذہنی طور پر بھی کمزور ہوں گے اور جسمانی طور پر بھی کیا ہوتے جائیں گے؟ کمزور ہوتے جائیں گے. اور ان کے کون ماں باپ اس بات سے پریشان ہیں؟ وہ بچے کھانا کھاتے ہیں لیکن وہ کم کھانا کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ماں باپ پریشان ہو کر اس کو جو ہے کہاں لے کر جاتے ہیں؟ ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتے ہیں. اور ڈاکٹر دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے، ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ اس کا مقصد، یہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کھانا نہ کھانے کا. وہ میڈیسن سے، وہ اپنی ڈاکٹری سے اس سبب کو، اس مقصد کو، اس چیز کو حل کرتا ہے، اور بچے کھانا کھانے لگتے ہیں اور صحت مند ہو جاتے ہیں اور بڑے ہونے لگتے ہیں، تو ان کے ماں باپ جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم روزہ نہیں رکھتے نا، ہمارا آسمانی باپ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے. ہم انسان ہو کر اپنے بچوں کو کھاتا پیتا دیکھنا چاہتے ہیں، خوش دیکھنا چاہتے ہیں. خدا نے ساری نعمتیں جو ہمارے لیے رکھی ہیں کھانے پینے کی، خدا نے ہمیں انجوائے کرنے کے لیے دی ہیں. خدا نے کہا اپنے آپ کو دکھ دینا، وہ چیزیں نہ کھانا، تو ہم اپنے آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ تو خدا پھر وہ دیکھتا ہے اس ڈاکٹر کی طرح کہ ہمارا مقصد اور ہمارا سبب کیا ہے، اس مقصد کے لیے ہم نے کیا روزہ رکھا ہے. اور خدا کیونکہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، اس مقصد کو، اس سبب کو خدا کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. اور ہم پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ جب ہمارے روزے میں ہمیں دعا کا جواب مل جاتا ہے تو ہم خوشی کرتے ہیں، شادمان ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. اس سے ہمارا آسمانی باپ بھی کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. آمین. یہ جو آج ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ خدا ہماری زندگیوں کو بحال کرنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں.
خدا چاہتا ہے کہ ہم زیادہ اس کی حضوری میں وقت گزاریں. سارا دن سارا سال ہم اپنے کام کرتے ہیں. کوئی ایک دن ہفتے میں، کوئی ایک دن مہینے میں، کوئی ایک دن 3 مہینے کے بعد، کوئی ایک دن 6 مہینے کے بعد، کوئی ایک دن پورے سال میں مقرر کریں یہ میرا اور خدا کا دن ہے. ہاللیلویہ. ہمیں گزارنا چاہیے یا نہیں؟ گزارنا چاہیے ہمیں خدا کی حضوری میں. تو ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے، کیونکہ جس چیز کو خدا نے مقرر کیا ہے وہ ہمیں بھی اس کو ماننا چاہیے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پشت در پشت تیری سکونت گاؤں میں یہی آئین رہے گا. آج ہم نے خدا کے کلام میں سے کیا سیکھا ہے کہ پہلا روزہ احبار کی کتاب کے 23ویں باب میں کس نے مقرر کیا تھا؟ خدا نے بزرگ موسیٰ کو بتایا تھا. پھر وقت ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ وقت کیا ہونا چاہیے؟ شام سے شام کا روزہ خدا نے بتایا تھا. پھر ہم نے سیکھا ہے مقصد ہونا چاہیے، اور اس مقصد کا اجر ہمیں کون دے گا؟ ہمارا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے. آمین. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، اپنے ہاتھ